افغانستان میں طالبان کی حکومت کو جو بہت ہی غیر متوقع اور فوری اور ڈرامائی پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے اور جس کی وجہ سے ہم سب کے دل جو ہیں وہ زخمی ہیں، اس سے فوری طور پر جو احیاء اسلام اور تجدید دین کی امید جو ہے وابستہ ہوئی تھی افغانستان سے، اس میں بہت حد تک کمی آ گئی، بلکہ فوری طور پر تو کہا جا سکتا ہے دور افق پر اڑتے اڑتے آس کا پنچھی ڈوب گیا۔ سوال یہ کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ توقع جو ہے نہ امریکہ کو تھی کہ اتنی جلدی جو ہے یہ پسپائی اختیار کریں گے اور تقریباً پورا افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہاں پہلے 95% رقبہ ان کے پاس تھا، اب میرا خیال ہے کہ بمشکل کو 15-20% رہ گیا ہے۔ 3-4 صوبے ہیں جنوب کے اور وہ زیادہ تر صحرا ہے، سخت قسم صحرا، باقی پاکٹس ہیں۔ ابھی ایک شہر ہے قندوز، کچھ جو ہے کابل کے قریب بھی کچھ پاکٹس ہیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے طالبان کی اور شمالی اتحاد کی، لیکن کسی کو بھی یہ توقع، یہاں تک کہ کابل جو ہے خالی کر چکے تھے طالبان۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خالی تھا بالکل، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی شمالی افغانستان کی فوجوں کی کہ داخل ہو جائیں۔ انہیں خیال تھا کہ شاید کہیں وہ چھپ کر وہ گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے، تو اس میں وقفہ ہے۔ جب انہیں پورا یقین ہو گیا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، تو دندناتے ہوئے پھر ان کے وہ ٹینک جو ہے ہم نے ٹی وی پر دیکھے ہیں جیسے دندناتے ہوئے جا رہے ہیں، انہیں اندیشہ کوئی نہیں، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے تقریباً تمام بڑے شہر جو ہیں انہوں نے خالی کی۔ اصل سبب کیا ہے؟ شہروں میں ابھی سابقہ دور کی جو روایات والے اور خیالات والے لوگ ہیں، کوئی اگر بیوروکریسی کا کچھ حصہ باقی تھا وہ منقار زیر پر تو ہو گئے، انہوں نے کچھ طالبان کے دباؤ کے تحت داڑیاں بھی رکھ لی، اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اسی طرح جو بھی بچے کچھ وہاں پروفیشنلز رہ گئے تھے، ڈاکٹر انجینئر وغیرہ، اکثر تو بھاگ گئے تھے، یہ لوگ سب چلے گئے بہتر زندگی کی تلاش میں، اور چونکہ ان کے لیے رستے کھلے تھے، امریکہ چلے گئے، فرانس چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، آباد ہو گئے، اور پاکستان میں بے شمار لوگ آئے ہیں، آباد ہو گئے۔ بعض سیکٹرز ایسے ہیں اسلام آباد کے کہ وہاں آپ جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید افغانستان میں آ گئے ہیں۔ پشاور تو آدھا جو ہے تقریباً وہ افغان مہاجرین ہی کی ملکیت اب ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے جو کھاتے پیتے لوگ تھے، پروفیشنلز تھے، تعلیم یافتہ تھے، بڑے سرکاری ملازمین تھے، وہ سب تو بھاگ گئے۔ لوور لیول کے اوپر لوگ تھے تو انہوں نے صرف یہ ہے کہ ایک خارجی دباؤ کی وجہ سے کچھ اپنی شکل و صورت بدل لی، کچھ اپنی گفتگو بدل لی، دل نہیں بدلے تھے، ان کے ذہن نہیں بدلے، اور یہ اندیشہ تھا طالبان کو کہ اب وہ اندر سے بغاوت کریں گے، اور اس میں جو خونریزی ہوتی بہت زیادہ لوکل پاپولیشن، اس کو انہوں نے سمجھا مناسب کے بجائے اس کے کہ ہم ان شہروں کے اوپر زبردستی قبضہ رکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ شہر چھوڑ کر نکل جانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اب افغانستان جو ہے پاکستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، رقبہ تو خیر خاصا ہے لیکن آبادی بہت کم ہے، کہاں 14 کروڑ، کہاں اب بمشکل 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہوگی، تو اس کے 50 ضلع جو ہیں وہ جو صوبے کیا ہیں ضلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر ضلع میں ہر صوبے میں بس ایک کوئی مقام ہے، بہت بڑا شہر ہے، باقی تو سب جو ہے وہ دیہات ہے۔ تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پورا افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ساتھ ہی ہمیں معلوم ہوا کہ در حقیقت جتنی مدت بھی طالبان کو ملی ہے، کم ملی ہے، سن 94 میں یہ فنومینن شروع ہوا تھا، بہرحال جتنی بھی مہلت ملی ہے تو وہ کوئی عوام کی تعلیم و تربیت کا کام نہیں کر سکتے۔ ان کے ذہنوں کو بدلنا، ان کی سوچ کو بدلنا، ان کے نظریات کو بدلنا، ان کے مقاصد کو بدلنا، یہ کام نہیں ہو۔ شریعت نافذ تو کر دی اور اس کی برکات بھی ظاہر ہو گئی، جب چوری پر ہاتھ کرنے لگے چوری ختم ہو گئی، ڈاکے اور رازدانی پر جو سزا ہے شریعت کی کہ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ کر اور ڈال دو، اب سسکتا ہوا دھوپ کے اندر مرے، وہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ بہت سخت ہیں، ان کو کہ کبھی بے نظیر بھٹو نے وحشیانہ کہہ دیا تھا، تو یہ لفظ تو خیر غلط ہے اور توہین ہے اسلام کی اور اللہ کی کتاب کی، رسول کی سنت کی، یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہیں واقعتاً بہت عبرتناک سزائیں ہیں، اور مقصود یہی ہے کہ عبرت ہو تاکہ ایک کو سزا ملے تو ہزاروں کی جو ہے کہ ہوش آ جائیں کہ یہ کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو امن و امان جو ہے وہ معجزانہ طور پر اسی کو اصل میں دیکھ کر آئے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، علامہ اقبال کے فرزند، تو جتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے آ کر یہاں بیان دیا تھا کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں میں وہی نظام قائم ہو جائے جو افغانستان میں ہو گیا ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یقیناً جو بھی برکات تھیں شرعی سزاؤں کے نفاذ کی وہ تو وہاں تھی،
لیکن عوام کے دل نہیں بدلے تھے، سوچ نہیں بدلی تھی، ان کے نظریات نہیں بدلے تھے. اور اس معاملے میں میں طالبان کو زیادہ دوش نہیں دیتا، زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں موقع ہی نہیں ملا. شمالی اتحاد مسلسل ان کے سر پر سوار رہا ہے، اور شمالی اتحاد اگرچہ بالکل اتحاد ہے ہی نہیں، وہ تو صرف بغض علی میں ہے، وہ حب معاویہ نہیں ہے، یا حب علی میں نہیں ہے بلکہ بغض معاویہ ہے. اس وجہ سے، ورنہ آپس میں ان کے کوئی جو ہے وہ کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں. ان میں کچھ ابھی تک بڑے پکے کمیونسٹ ہیں، وہی ان کے نظریات ہیں. کچھ بڑے لبرل قسم کے لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں لبرل ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر یقیناً مذہبی بھی ہیں. لیکن یہ کہ ان کے درمیان کوئی پختہ اتحاد نہیں ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم سمجھتے ہو کہ وہ جمع ہے، یکجا ہیں، متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. لیکن ان کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں تھیں. ان کی پشت پر ایران بھی تھا، ادھر سے بھارت تھا، پھر یہ سینٹرل ایشیا کی کچھ ریاستیں تھیں، پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر روس بھی تھا اور امریکہ بھی تھا. لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پیش قدمی، سر توڑ کوششیں کی ہیں شمالی اتحاد نے. ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے مزار شریف جو ہے فتح بھی کر لیا، کہ فوراً ہی طالبان نے واپس لے لیا. ایک انچ قدم نہیں بڑھا سکے تھے. بہرحال یہ جو صورتحال تھی، اس کے باوجود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے طالبان کا کہ پورا کنٹرول تھا ان کا 95% رقبے پر، کم سے کم 90% رقبے پر، اور اس پورے علاقے میں کامل امن و امان قائم تھا. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، جو اطلاعات مل رہی ہیں، یہاں پر بھی ان کے ایک نمائندہ ہیں، ابھی تک تو موجود ہیں. اب دیکھیے پاکستان کی حکومت جو ہے رفتہ رفتہ گھیرا تنگ کر رہی ہے. اب یہ ابھی تک سفارت خانہ جو ہے افغانستان کا اسلام آباد میں کام کر رہا تھا، کل سے وہ بھی بند کر دیا گیا. جیسے ہی حکم صادر ہوا امریکہ سے، جیسے حکم صادر ہوا امیڈیٹلی، اتنی پرامپٹ کمپلائنس جو ہے وہ تو شاید کبھی ہوئی ہو کہ جیسے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ ذرا سا اشارہ کریں جو کہیں گے وہ کر دیں گے. سفارت خانہ بند ہو گیا ہے. تو یہاں پر جو ہیں مولوی مطیع اللہ نام صاحب، میں نہیں کہہ سکتا کب تک وہ یہاں رہیں گے، لیکن ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی، اور پھر ہمارے کچھ دوستوں نے جو سفیر صاحب ہیں ملا عبدالسلام ضعیف صاحب اسلام آباد میں، ان سے ملا. ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. ان کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے کے اندر اندر سرپرائز دیں گے آپ کو پوری دنیا میں. یہ صورتحال جو ہے، تو میں اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے مجھے یاد آئے کچھ اشعار. یہ میں نے شائع کیے تھے. طالب علمی کا میرا دور تھا، جمعیت طلبہ کا میں ناظم اعلیٰ تھا، اور ایک پرچہ میں نکالتا تھا عزم 15 روزہ. اس میں میں نے جب یہ جو پہلی تحریک چلی تھی ختم نبوت کے سن 53 میں، اور اس میں بہت سے مسلمان جو ہیں ان کی جانیں گئی تھی، شہید ہوئے تھے. لاہور میں پہلا مارشل لا اسی وقت لگا تھا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا. پھر مولانا مودودی کو اور مولانا عبدالستار نیازی دونوں ہی مرحوم ہو چکے ہیں، انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. حالات بڑے مایوس کن تھے، بڑے مایوس، دل بہت زخمی تھے. اس وقت کچھ نظمیں جو ہیں وہ ایسی آئی تھی عمدہ، جگر کی نظم تھی. یہ میں نے شائع کی تھی عزم میں بڑے آب و تاب کے ساتھ. یہ صحن و رمش، یہ لالا و گل، ہونے دو جو ویراں ہوتے ہیں، تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر گلستاں ہوتے ہیں. یہ خون جو ہے مظلوموں کا ضائع تو نہ جائے گا، لیکن کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو صرف بہارا ہوتے ہیں. بارش کے قطرے جذب ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ روئندگی آتی ہے نا. تو یہ خون شہیدوں کا جذب ہو رہا ہے زمین میں، اس سے نئی بہار آئے گی. اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. تو یہ اور ایک اور بہت عمدہ قطعہ لکھا تھا رئیس امروہوی، اگرچہ وہ شیعہ تھے اور بڑے کٹر شیعہ، لیکن اس وقت وہ بھی متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے اشعار لکھے تھے، روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے تھے، جن سے کہ پھر میں نے لے کر عزم میں شائع کیے. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی. ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے. میں نے جب یہ شائع کی نظم عزم میں، تو رئیس کے نیچے میں نے زیر لگا دیا، رئیس اہل نظر سے کہہ دو. اور وہ پرچہ میں نے مولانا مودودی کو خاص طور پر جیل میں بھجوایا کہ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے. جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. بارہ یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے ان حضرات سے گفتگو کر کے، یعنی یہ کہ ہم زیادہ مغموم ہیں، ہم زیادہ دل برداشتہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں انہیں دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ پورا اطمینان ہے ان لوگوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اونچ نیچ ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس،
اور یہ ہم نے اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اس میں مصلحت تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم جم کر لڑیں گے ابھی اور آپ کو سرپرائز دیں۔ اس طرح گویا کہ وہ جو میں نے شعر پچھلے جمعے میں آپ کو سنایا تھا کہ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا عثمانیوں کے بارے میں، لیکن اب وہی شعر میں ان افغانیوں کے بارے میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ معاملہ تو ہے افغانستان کا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس وقت ہمارے لیے تشویشناک مسئلہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان دیکھیے، اس کی مشرقی سرحد بھارت ازلی دشمن، وہ تو پاکستان کے وجود کو بھی ذہناً تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ تو پاکستان تو بنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اس کا مطلب پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور اب وہ حملے کے لیے پر تول رہا ہے، اور اسے آشیرواد مل چکی ہے امریکہ کی طرف سے کم کشمیر کی حد تک کہ آگے بڑھ کر وہ کوئی اقدام کر لے، کیونکہ اب دہشت گرد کے لفظ کا جو گردان چل رہی ہے دنیا میں آج، ہر جملے میں دہشت گرد، ٹیررسٹ ٹیررسٹ ٹیررسٹ، تو اب وہ گویا کہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ ہم پر بھی پاکستان سے جو لوگ آ کر یہاں جہاد کشمیر میں حصہ لیتے ہیں وہ گویا کہ ٹیررسٹ ہیں جو ہم پر حملے کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر، تو ان کے اڈوں کو تباہ کرنا، اس کے اوپر حملہ کرنا، اس کا گویا کہ ان کے پاس جواز ہے۔ اگر امریکہ جو ہے ٹیررسٹ کے وجود کی وجہ سے کہتے ہیں چند 100 ہیں وہ عرب، القاعدہ کی تنظیم جو ہے چند 100 ہیں، ویسے عرب جو وہاں پہ فائٹرز ہیں وہ چند ہزار ہیں بس، اللہ خیر سے، لیکن باقاعدہ جو وہ جماعت ہے اسامہ ابن لادن وہ تو چند 100 افراد پر مشتمل۔ اب ان کے لیے کس بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے، کتنے بے شمار جو ہیں بے گناہ شہریوں کو ہلاک کیا ہے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہوگی، جواز نہیں ہوگا بھارت کے لیے کہ وہ ٹیررزم کے اڈے جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو قائم ہیں، جو تربیت گاہیں ہیں ان مجاہدین کی، ان کے اوپر حملہ کریں؟ یہ صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی مخدوش ہے۔ اب یہ کہ ہماری مغربی سرحد بھی مخدوش ہو گئی، جو بھی یہ نام نہاد شمالی اتحاد ہے پاکستان کا شدید دشمن ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ ہمیں اب تک اگر وہ شکستیں ہوئی ہیں افغانستان میں تو وہ افغانوں کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستانی، عرب، چیچن اور اس طرح کے لوگ، در حقیقت وہ ہیں فierce فائٹرز، انہوں نے ہمیں شکست دی اور ان کے خلاف شدید انتقام جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر جو موجود ہے۔ قندوز میں آپ کو معلوم ہے اس وقت بہت سے طالبان بھی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں پاکستانی اور عرب مجاہدین وہاں موجود ہیں، اور وہ ایک شہر ہے، جزیرہ ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے دشمن کے اندر، اور اندیشہ ہے کہ آج گرا کل گرا، یہی ہوگا کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اس لیے کہ وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو افغان یہاں پر ہے طالبان، ان کو تو ٹھیک ہے جنگی قیدی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ جنگی قیدی بنانے کا مطلب ہے کہ جان بخشی ہو گئی، ایک دفعہ آپ نے جنگی قیدی کسی کو تسلیم کر لیا تو اب اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہو گئی، یہ انٹرنیشنل لا ہے، تو انہیں تو ہم جنگی قیدی بنانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہرگز پاکستانیوں کو اور جو باہر کے آئے ہوئے عرب ہیں انہیں ہم نہیں بنائیں گے، انہیں تو ہم قتل کریں گے، میسیکر ہوگا۔ اچھا، جب یہ وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ میسیکر ہوگا، قتل کریں گے، معاف نہیں کریں گے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیسے ہتھیار ڈالیں؟ ایسے بھی مرنا ہے تو لڑ کر مریں۔ وہ کہتے ہیں کہ وی شل فائٹ ٹو دی لاسٹ مین، آخری سانس تک اور آخری انسان تک جب تک ہم زندہ لڑیں گے۔ اور اس ضمن میں انتہائی منافقانہ کردار ہے امریکہ کا۔ امریکہ کو انہوں نے یہ پیغام بھیجا، یونائٹڈ نیشنز کو پیغام بھیجا کہ ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ چارج لے لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سرنڈر کریں اور ہمارا قتل عام ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں سے جواب آئے نہیں، ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے، اس لیے کہ امریکہ تلا ہوا، وہ تو چاہتا ہے کہ کچل دے ان کو ایک دفعہ۔ القاعدہ اور یہ جہادی تحریک اور یہ جہادی جو بھی جتنا ایک تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان کے اچھی طریقے سے کچل دیں۔ ورنہ واقعہ یہ کہ یہ جنگ جو ہے یہ جیتی شمالی اتحاد نے تو نہیں جیتی ہے، یہ تو امریکہ نے جیتی ہے۔ شمالی اتحاد کیا اس کا باپ بھی جو ہے شکست نہیں دے سکتا تھا؟ وہ تو اصل میں امریکہ کی بمباری جو ہے، کارپٹ بمبارڈمنٹ، اور پھر اس میں وہ نئے قسم کے ڈیزی کٹر بم، 15,000 پاؤنڈ کا ایک بم، اندازہ کی 200 من کے قریب کا ایک بم جو تباہی لاتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے سارے ڈیفنس جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر تو واک اوور ملا ہے، تقریباً واک اوور ملا ہے، پھر تو آئے ہیں، بس آئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، اور مقامی ہو سکتا ہے کوئی کمانڈر نے بھی ہتھیار ڈالے ہوں یا ساتھ مل گیا ہو۔ ایسا بھی ہوا، ابھی سنا ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے کابل کے جنوب میں، تو وہاں بھی طالبان کا جو کمانڈر تھا اس نے کتنے لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ رشوت لے بھی لی۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔
کہ میں طالبان کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جاؤں گا اور پھر اپنی جگہ قائم بھی ہے. پیسہ تو آ گیا نا ان کے پاس, ضرورت تو پوری ہوگی ان کے جو بھی ہتھیار وغیرہ کے. داخلی طور پر اب یہ مغربی سرحد پر جو آ کر بیٹھ گئے لوگ, ایک تو یہ کہ اب ہماری چوکیاں فوجی بن رہی ہیں, جبکہ ہمیں اب تک جو ہے اس سرحد کے اوپر کسی تحفظ کی ضرورت نہیں. اب ہماری قوت پھیلے گی مشرق میں اور مغرب میں, اور پھیلے گی تو تھن ہوگی نا, آخر کمزور تو ہوگی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بجٹ میں ہم نے کئی سال سے ایمبارگو لگایا ہوا ہے, کوئی اضافہ ہم جو ہے بجٹ میں ڈیفنس کے لیے نہیں کر رہے. ہے نہیں, ممکن ہی نہیں. معاشی اعتبار سے تو جان پر بنی رہی ہے نا. اب یہ کچھ جو ہیں تھوڑے بہت اس نئی جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے امریکہ کی کے ساتھ تعاون اور امداد کی, تو کچھ ادھر ادھر سے کوئی مونگ پھلیاں, کہیں سے ریوڑیاں کچھ مل رہی ہیں, اس سے کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے. ورنہ اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ ہم نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ جام کیا ہوا ہے, کیپ کیا ہوا, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو. تو کیسا معاملہ, پھر کیسے نپٹے گی بات؟ پوری ایک سرحد کو ہمیں دوبارہ سنبھالنا ہوگا. پھر یقیناً وہاں سے شوشہ اب اٹھے گا پختونستان کا. اور ظاہر بات ہے پاکستان میں اسلام نہیں ہے. اگر اس شریعت کی یہاں تنفیذ ہو تو یہ جو پختون ہیں یہ پاکستان میں رہنے کو پسند کریں گے. لیکن اب اگر فرض کیجئے شمالی اتحاد کی حکومت بن جاتی ہے تو وہاں بھی سیکولر قسم کا نظام آ جائے گا, یہاں بھی ہے, تو پھر پختونوں کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ رہنے کی؟ کیوں نہ وہ اب افغانستان کے ساتھ مل جائے, جبکہ پوری دنیا جو ہے ان کی سپورٹ پہ اس وقت آ رہی ہے, ان کی مدد کے وعدے کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اندیشہ ہے مجھے جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر پاکستان میں قندوز میں فرض کیجئے کوئی بلڈ بات ہو جاتا ہے, بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوئے, تو احساسات جو ہیں مسلمانوں کے یہاں اور پاکستانی بڑی تعداد کے اندر اگر قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو ایک دم آگ لگے گی یہاں. اور اس آگ لگنے سے جذباتی جو طوفان آئے گا, اس سے اگر کوئی سیاسی ابتری پیدا ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ اب امریکہ اس سیاسی ابتری کو بڑھائے گا, پروموٹ کرے گا, سپورٹ کرے گا, تاکہ مشرف صاحب کی حکومت ڈاماڈول ہو جائے. جو کام لینا تھا وہ تو لے لیا. آپ کے علم میں ہوگا بھٹو صاحب کے خلاف PNA کی جو تحریک چلی تھی اسے امریکہ کی سپورٹ حاصل. کیوں؟ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے چاہے گھاس کھانا پڑے, اور بھارت کے خلاف ہم 1000 سال تک جنگ کریں گے. ایٹم بم والا معاملہ معاف نہیں کیا جا سکتا تھا. کیسنجر نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ایک عبرت کا نشان بنا دیں گے دنیا کے لیے, اور بنا دیا, پھانسی چڑھا دیا. تو PNA کی تحریک کو سپورٹ تھی. اسی طریقے سے شاہ آف ایران کے خلاف بھی امریکہ شامل تھا, جو تحریک چل رہی تھی بغاوت کی اس کی, یعنی وہ بھی ایٹم بم بنانا چاہتا تھا. اور یہ وارہ نہیں کھاتا ان کو, پوری دنیا کو, کوئی مسلمان کو جو ہے اس کے پاس ایٹم بم. یہ تو پاکستان نے بنا لیا اس لیے کہ جو افغانستان میں جہاد شروع ہوا اور روسی فوجیں آ گئیں اور ان کی جان پر بن گئی امریکنوں کے اور برطانویوں کے, کہ یہ 200 سال پرانا خواب جو ہے روس کا وہ تو پورا ہونے والا, گرم پانی تک پہنچ جائے گا. افغانستان کے بعد وہ تو ایک ڈیش کرے گا اور بلوچستان کو چیرتا ہوا اور بحر عرب تک جا پہنچے گا. اس کو روکنا تھا, کنٹین کرنا تھا. اس کے لیے افغان جب کھڑے ہو گئے اور جانے دینے کو وہ تیار ہو گئے, تو پیسہ اور ہتھیار دینے کے لیے امریکہ نے اپنے دروازے کھول دیے. پیسہ دیا, بے تحاشا دیا, اس میں کوئی شک نہیں. ہتھیار دیا اور بے تحاشا دیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جس کی وجہ سے کہ روس کی شکست ہوئی اور پھر اس کے حصے مسئلے ہو گئے. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے کہ جو بھی پرویز مشرف صاحب سے کام لینا تھا وہ تو لیا جا چکا. اب تقریباً وہ معاملہ ان کا طے ہو گیا ہے. ابھی ہے اس میرے خیال میں 20% مشکل علاقہ رہ گیا ہے, اور وہ زیادہ تر میدانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے اور ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, اللہ کرے کوئی ایسی شکل ہو. اس لیے کہ اس بات کا تو ظاہر بات ہے کہ امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی موجزدہ مدد آ جائے, اگر وہ ثابت قدم رہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر وہ ہمت نہ ہاریں, کمزوری نہ دکھائیں, ڈٹے رہیں, مقابلہ کریں, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی. لیکن بظاہر احوال یہ سارا جنوبی علاقہ جو ان کے پاس ہے یہ میدانی ہے, خالص میدانی. اس میں کیا کریں گے؟ اب تو وہ درمیانی جو علاقہ پہاڑی تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا. وہ گوریلا وار کرنے کے لیے جو ہے زیادہ ٹرین جو ہے وہ تو ہوتی ہے مناسب پہاڑی. وہ درمیانی پہاڑی علاقہ تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں. وہاں زیادہ تر وہ ہزارہ قبائل آباد ہیں, وہ کٹر شیعہ ہیں اور طالبان کے پہلے بھی مخالف تھے. یہ سارا علاقہ جو ہے اسی طرح کا ہے اکثر و بیشتر. تو اب نیچے کے وہ 4-5 صوبے جو ہیں جن کا اکثر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے, اس پر ڈیفنس کیسے ہوگا؟ لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کیسے ہوگا, اللہ سے کچھ بعید نہیں. جیسے حضرت عزیر نے کہا تھا جب انہوں نے یروشلم کو دیکھا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہیں, کوئی متنفس نہیں, ایک انسان باقی نہیں بچا. وہ عظیم عمارت ہیکل سلیمانی زمین بوس ہوئی پڑی ہے. تو ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے تھے, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا,
اللہ اس بستی کو اس کی اس درجے تباہی کے بعد کیسے دوبارہ آباد کرا؟ یہ تعجب سا ہوا انہیں کہ اب یہ تو ہونے والی بات نہیں نظر آتی ہے، تو نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے ان پر 100 برس کے لیے موت طاری کر۔ وہ ایک واقعہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس کو تفصیل نہیں کہ میں بیان کروں۔ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے دفاع کریں گے، جنوبی صوبوں میں کیسے دفاع کریں گے، لیکن ان کی جو باتیں آ رہی ہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انہیں پورا کانفیڈنس ہے کہ وہ کریں گے، بلکہ وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے لیے مرہم کا سامان کریں گے۔ بہرحال یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خطرہ ہے کہ اب اگر کوئی ابتری یہاں ہوتی ہے تو اس کو ہوا دے گا امریکہ، سپورٹ کرے گا امریکہ، تاکہ مشرف حکومت ڈاواڈول ہو جائے۔ اس سے جواز پیدا ہو جائے گا امریکہ کے لیے کہ اب تک ہم نے جتنے ایٹم بم بنائے ہیں ان پر فوراً قبضہ کر لیں، یہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں کہیں۔ اب مشرف کی حکومت جو ہے وہ تو ڈاواڈول ہو گئی ہے، کہیں اگر فنڈامنٹلسٹ آ گئے اور یہ ایٹم بم ان کے ہاتھ میں آ گئے تو تباہی ہو جائے گی دنیا کی۔ لہذا اس جواز کے تحت، اور ظاہر بات ہے کہ اب انہیں کہیں دور سے نہیں آنا، وہ تو آپ کے گھر میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ہوائی اڈوں کے اوپر موجود ہیں نا، اب انہیں کہیں بہت دور سے آ کر تو نہیں کرنا، کوئی کارروائی نہیں کرنی، اب تو گھر کے اندر بات ہے۔ اور یہ کہ آئندہ کے لیے پاکستان کی اس ایٹمی صلاحیت کو اس طرح مفلوج کر دیا جائے کہ دوبارہ وہ بنا نہ سکے، جتنے بنائے ہوئے ہیں ان پر قبضہ کر لیے، اس کا امکان ہے اور حقیقی امکان ہے۔ بہرحال اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اسرائیل کا پورا منصوبہ کم سے کم وقتی طور پر کامیاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہودیوں نے پچھلی صدی میں آغاز ہی میں ایک بہت بڑا کام کیا اسلام کے خلاف۔ پہلی جنگ عظیم کا آغاز کرانے والے یہودی تھے۔ اس جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرا دیے، ختم، اور بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں برطانیہ سے کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا حق ہے، جاؤ اور سیٹل ہو جاؤ، اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرا دیا۔ اور وہ کرایا کس کے ہاتھ سے؟ ایک فری میسن، مسلمان فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا۔ حالانکہ علامہ اقبال مصطفیٰ کمال پاشا کے بھی بہت مداح تھے اور رضا شاہ کے بھی، پہلوی کے بھی۔ آخر میں آ کر مایوسی ہوئی ہے انہیں، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ اور خاص طور پر تنسیخ خلافت کے بعد تو کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اب دیکھیے تاریخ کیسے دہرا رہی ہے اپنے آپ کو، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف۔ وہی یہودی ہیں، اس وقت انہیں اسرائیل قائم کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا ہونا اور پھر خلافت عثمانیہ کا ختم ہونا اور خلافت کی تنسیخ ہو جانا، یہ در حقیقت ساری پیش بندیاں تھیں قیام اسرائیل کے لیے۔ اب اگلا مرحلہ ہے گریٹر اسرائیل قائم کرنے۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ تو ان کے چھوٹا سا اسرائیل، ان کے خوابوں کی تعبیر تو نہیں ہے، وہ تو جو خواب لے کر چلے تھے زائنسٹ، جیسے فیض نے کبھی کہا تھا یہ داغ داغ اجالا یہ شب رزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اسی طرح وہ سحر ابھی یہودیوں کی نہیں آئی جس کے وہ منتظر اور متمنی تھے، وہ سحر تو اس وقت آئے گی جب وہ گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل قائم ہو جائے، جس میں پورا شام، پورا عراق، پورا اردن، پورا لبنان، پورا صحرائے سینا، مصر کا بہترین زرخیز علاقہ اور ترکی کا بھی مشرقی علاقہ اور حجاز کا بھی شمالی علاقہ بشمول مدینہ منورہ، جب تک اس پر ان سب کا تسلط نہیں ہوتا اس وقت تک تو بات وہی ہے کہ چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اب وہ اس کے لیے پر تول رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا قیام اور اس سے بھی پہلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اس کا کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ ہیکل سلیمانی ایک مسجد تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن اس کو پھر جب زوال طاری ہوا ہے یہودیوں پر، 1000 قبل مسیح میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ سے 1000 سال قبل، لیکن 587 سال قبل حضرت عیسیٰ سے نمرود اس زمانے کا جو تھا، نمرود ایک حضرت ابراہیم کے زمانے کا نمرود اصل میں لقب تھا عراق کے بادشاہوں کا، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، فراعنہ، یہ نماردہ کہلاتے تھے۔ تو جو نمرود تھا 587 قبل مسیح کے دور میں، نبوکد نظر اس کا نام تھا، مخت نصر کہہ دیتے ہیں عام طور پر، اس نے حملہ کیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی اس عبادت گاہ کو مسمار کر دیا، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ 6 لاکھ یہودی قتل کیے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، اور یہاں بالکل صفائی پھر یہ ٹیمپل جو ہے پھر تقریباً 150-200 برس بعد دوبارہ جب یہود کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جو ہے آزادی عطا کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں
ان میں دینی اصلاح اور توبہ کی روح بیدار ہوئی. پھر انہوں نے دوبارہ بنایا اپنا یہ ٹیمپل، اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے. اس کو سن 70 عیسوی میں گرا دیا تھا رومی ایک جرنیل ٹائٹس نے. سن 70 عیسوی سے لے کر آج تک وہ گرا پڑا ہے. اور ان کی جو خواہش ہے، ان کی جو تمنا ہے، ان کی جو آرزو ہے، اور اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کعبہ مسمار ہو جائے تو ہمارے دلوں پر کیا بیتے گی. وہی کیفیت یہودیوں کی رہی ہے. ان کا خانہ کعبہ تھا وہ، اور وہ آج تک بھی گرا پڑا ہوا ہے. حالانکہ اب 34 برس ہو گئے انہیں کہ یروشلم پورا ان کے قبضے میں ہے، لیکن کچھ امریکی دباؤ ہے تو یہ مرغ دست آموز امریکہ کا. امریکہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہتھیار دیتا ہے. 6 بلین اینوئل جو ہے ایڈ، وہ تو لازمن ہے ہی ہے، ہر سال آنی ہے. اس کے علاوہ فلاں سیٹلمنٹس کے لیے، فلاں کے لیے ایک بے تحاشا. اور غیر سرکاری سطح پر جو پروٹیسٹنٹس ہیں امریکہ میں، اور ان میں سے جو ذرا مذہبی زیادہ ہیں، ایونجلسٹ کہلاتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، بے تحاشا پیسہ بھیجتے ہیں. لیکن ساتھ ہی امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ سارے عرب اور سارے مسلمان بھی میرے خلاف ہو جائیں. آخر اس کے عالمی عزائم اگر ہیں تو کیسے نظر انداز کر سکتا. یہی وجہ کہ اس کا دباؤ ہے کہ دیکھو اسرائیلیوں، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری حفاظت، لیکن تم عربوں سے صلح کرو، کسی بھی قیمت پر صلح کرو. چنانچہ ایک اصول طے ہوا تھا، لینڈ فار پیس. یہ اوسلو میں جو معاہدے کی گفتگو شروع ہوئی، پھر یہ کہ واشنگٹن میں گفتگو ہوئی، لینڈ فار پیس، کہ جو تم نے علاقے قبضائے ہیں عربوں کے وہ ان کو واپس کر دو، تاکہ وہ ملک عرب جو ہیں وہ تمہیں تسلیم کر لیں اور تمہارے ساتھ دوستی کریں. جیسے کہ اسرائیل نے صحرائے سینا جو ہے، سینائی پیننسولا، مصر کو واپس کر دیا. انور سادات نے ریکگنائز کر دیا اسرائیل کو اور دوستی ہو گئی. اس وقت صورت یہ ہے کہ اسرائیل اور مصر یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بہن بھائی ہیں آپس میں. ایسی آمد و رفت ہے ان کی، آنا جانا جو ہے بالکل جیسے گھر کی بات ہے. اسی طرح انہوں نے کہا تھا گولان ہائٹس واپس کر دو تو شام بھی تم سے صلح کر لے گا. وہ معاملہ جو ہے کلنٹن انتہائی کوشش کے باوجود کرا نہیں سکا. لیکن ہوا کیا، اسحاق رابین کے جو پرائم منسٹر تھا جس نے کہ یہ گفتگو شروع کی تھی لینڈ فار پیس، اسے آ کر قتل کر دیا. یروشلم میں جب وہ واپس آیا ہے ایک یہودی نوجوان نے قتل کر دیا. تم کر کیا رہے ہو؟ یہ تم زمین واپس کر رہے ہو، ہمیں تو اور زمینیں لینی ہیں اور رقبے لینے ہیں، ان سے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ کہ اس میں جو اب دباؤ بڑھ رہا ہے مذہبی یہودیوں کا اسرائیل کی حکومت پر. انف از انف، بہت دیر ہم نے انتظار کر لیا، اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. اب ہمیں گرانا ہے مسجد اقصیٰ کو، گرانا ہے قبۃ الصخرہ کو، اور بنانا ہے یہاں پر اپنا ہیکل، تھرڈ ٹیمپل جسے وہ کہتے ہیں، جس کا نقشے تیار ہو چکے، جس کے ماڈل تیار ہو چکے، جس کے لیے ساز و سامان تیار ہو چکا ہے. چنانچہ اس کے فاؤنڈیشن کے پتھر کئی ٹن کے جو بنائے گئے ہیں وہی تھے جو لے کے آنا چاہ رہا تھا شیرون، اور وہ آیا تھا اور اس کے اوپر انتفاضہ شروع ہوا، اور دوبارہ جو ہے عرب اسرائیل جو ہے آپس میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی، فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی. وہ اسی پر تو تھی. اور اس کے بعد بھی وہ پتھر قریب لا کے رکھ دیے گئے کہ ہم نے بس ذرا جب بھی ہوگا گرائیں گے اس کو اور اپنا میں. اور اس میں اندیشہ ہے کہ امریکہ ٹانگ اڑائے گا، مت کرو ایسا. تو یہ سارا کام جو کیا ہے اس وقت یہ اسرائیل نے کیا. امریکہ پر سخت ترین دہشت گردی کا حملہ کروایا. پھر جو غصے میں آگ بگولا ہوا امریکہ، آدمی غصے میں تو پاگل ہو جاتا ہے. ذرائع ابلاغ جو ہے وہ سارے یہودیوں کے قبضے میں ہیں. رخ پھیر دیا اسامہ ابن لادن، یہ اسامہ ابن لادن کا کیا دھرا ہے. ثبوت آج تک بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر چونکہ لابی ان کی بڑی مضبوط ہے، کانگریس میں، سینٹ میں، اسی طریقے سے پینٹاگون میں، ہر جگہ پر معاشیات اور مالیات تو کلیتاً ہی ان کے ہاتھ میں. لہذا انہوں نے تحقیقات کا رخ ادھر جانے ہی نہیں دیا کہ یہ بات کھل سکے امریکی انٹیلیجنس پر کہ یہ سارا کام جو ہے یہ کروایا یہودیوں نے. اور اگر وہ کلو ادھر مل رہا تھا تو روک دیا گیا. اور یہ بات جو ہے آج آپ کو عجیب لگ رہی ہے بہت، لیکن اب جب کہ وہ سارا مواد سامنے آ گیا کہ میں نے ہی یہی ڈرامہ اسرائیل نے کیا تھا 1967 میں. 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی، مصر سے بھی ہو رہی تھی، شام سے بھی ہو رہی تھی، اردن سے بھی ہو رہی تھی، 3 ملکوں سے اسرائیل جنگ کر رہا تھا. اس وقت اسرائیل نے یہ سازش کی تھی کہ ایک امریکن جہاز، جنگی جہاز USS لبرٹی جو بحیرہ روم میں کھڑا ہوا تھا، اس پر حملہ کیا. لیکن حملہ آور فوجی وہ تھے جنہوں نے کہ مصری فوجیوں کی یونیفارم پہنی ہوئی کہ سمجھا یہ جائے کہ یہ مصریوں نے کیا ہے. 31 امریکی مارے گئے تھے، اس میں 170 زخمی ہوئے تھے. ڈوبنے سے بچ گیا تھا جہاز. لیکن اسی وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈین رسک اس نے کہہ دیا تھا یہ بات کھل
کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے اور ڈیلیبریٹلی کیا، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس میں. یہ نہیں کہ اس نے اس جہاز کو جو ہے مصریوں کا سمجھ کر حملہ کر دیا، نہیں، ڈیلیبریٹ ہے. انہوں نے امریکی جہاز ہی کو نشانہ بنایا ہے. اس وقت کا جو ان کا نیوی کا چیف تھا جنرل مورر، اس نے بھی کہہ دیا. لیکن کانگریس اور سینٹ کے اندر جو مضبوط لابی موجود تھی، انہوں نے آگے تحقیقات نہیں چلنے دی. اور یہ ساری چونکہ خفیہ دستاویزات جو ہم عام ہو گئی ہیں دنیا میں، 30 برس کے بعد جو ہے کلاسیفائڈ جتنا میٹیریل ہوتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. اب سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. سیکرٹ سے سیکرٹ فائل بھی اب کھل گئی 30 سال کے بعد. اب جب وہ فائلیں کھلی تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے صاف آ گیا. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہودی جو ہیں اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. افغانستان کا بھرکس، طالبان کا بھرکس بظاہر انہوں نے نکلوا دیا ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موجودانہ امداد آ جائے تو اللہ سے کچھ بعید نہیں. یہ کہ عین خطرہ موجود ہے شدید کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر بھی ان کا حملہ ہو جائے. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری دینی قیادت اور ہماری جو اس وقت دفاع افغانستان اور پاکستان کاؤنسل ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، میں اس کے ذمہ دار حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ہنگامہ شروع نہ کرے، کوئی ابتری نہ ہو، کوئی کیاس نہ ہو. جو کام کرنا ہے منظم اور پرامن طریقے پر کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ امریکہ کو وہ جو اگلا مقصد ہے اسرائیل کا، اس کو پورا کرنے کے لیے بہانہ مل جائے. اب یہ کہ پھر کریں کیا کریں کے اعتبار سے. ویسے آخری جملہ بھی آپ سے کہہ دوں میں، جیسے اس وقت پچھلی صدی میں یہودیوں نے مسلمانوں میں سے ایک اعلی کار جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا کو تلاش کیا تھا اور وہ فری میسن تھا. اب یہ قدرت کی ستم ظریفی کہیے، قسمت کی ستم ظریفی کہیے، اس موقع پر بھی ایک مسلمان جو اسی مصطفیٰ کمال پاشا کا پرستار ہے وہ اعلی کار بن گئے. پاکستان کھڑا ہو جاتا، ڈٹ جاتا تو ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. مسلمان مالک بھی کچھ نہ کچھ کھڑے ہوتے ہیں، چائنا بھی پشت پر آتا. لیکن جب فرنٹ سٹیٹ جو ہے، ہم تو سامنے کے آدمی تھے، اصل مسئلہ ہمارا تھا. طالبان کو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، طالبان کا سفارت خانہ ہمارے ہاں تھا، طالبان کے سب سے بڑے سپورٹر ہم تھے. ہم ہی بیٹھ گئے پتاشے کی طرح. تو مدعی سست کے بعد جو ہے پھر گواہ کی چستی کام نہیں دیتی. بہرحال اب کرنے کے کام کیا ہے؟ افغانستان میں اللہ کرے کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں طالبان یہ اپنی تنظیم نو کریں، اثر نو منظم. نمبر 2 یہ کہ تعلیم و تربیت، اپنے کارکنوں کی بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. ابھی تک معاملات ہر وقت ہنگامی سے رہے ہیں تو وہ موقع نہیں ملا، لیکن اب وہ تزکیہ ان کا تربیت. اور نمبر 3 افغانستان میں جو بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھوڑا بہت ہے، جو بچے کھچے بیوروکریسی کے حلقے ہیں یا پروفیشنلز ہیں، ان کو خاص طور پر دین کی دعوت اس طور سے دیں کہ ان کے دل بھی مطمئن ہوں، ان کے ذہن بھی مطمئن ہوں. ان کے ذہنوں میں مارکسزم کا جو فلسفہ وہ پلا ہوا ہے. بہت طویل عرصے تک روس کی جو ہے دوستی اور سرپرستی رہی ہے افغانستان کی. اکثر و بیشتر ان کے نوجوان ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی ماسکو سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ماسکو میں جا کر وہ اگر ڈاکٹری پڑھ کر آتے تھے تو ساتھ ہی اپنا دماغ کی بھی اوور ہالنگ کرا کے آتے تھے. سارا فلسفہ مارکسزم کا ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتا تھا. ان لوگوں کی ایسی دعوت، ایسی تربیت، فتوے سے کام نہیں چلتا. کمیونزم کفر ہے، کمیونزم کفر ہے، اس فتوے سے وہ نوجوان نہیں مانے گا جس کے دماغ میں اس کا جرثومہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور انڈے بچے دے چکا ہے، اس کے دماغ میں وہ فلسفہ بیٹھا ہوا ہے. تو فتوے سے تو بات نہیں بنے گی. آپ کو دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن. پاکستان میں نمبر 1 تو یہ کہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آیا حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. لوگوں دیکھو میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر. حالانکہ حضور کی شان، حضور کا رتبہ، حضور کا نفس تھا ہی کہا. آپ نے تو فرمایا تھا خود ہی ایک دوسری حدیث میں، جب آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو پوچھا کسی نے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حضور کا نفس جو ہے وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی آپ اپنے خطبے میں کہتے یہی تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اے مسلمانوں میں تمہیں بھی اللہ کا تقوی کرنے کی ہدایت کرتا ہوں، اپنے نفس کو بھی کہتا ہوں. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی اور اپنے نفس کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ بددل نہ ہوں. اور اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعتاً مجھ پر اس وقت بددلی کی کیفیت طاری ہے. دعا کریں کہ یہ کیفیت جو ہے، میں نے کہا پہلے بھی کہ میں تو حیران ہوتا ہوں جب ان کی باتیں سنتا ہوں کہ ان کے حوصلے جس طرح جوان ہیں اور کھڑے ہیں اور ان کو کہیں کسی اعتبار سے ملول بھی نہیں دیکھ رہے.
اس پہلو سے واقعتاً یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں تو جو میری اپنی حیثیت ہے اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ افسوس ہے، رنج ہے، دل زخمی ہے، لیکن ہمیں بہرحال اس بددلی سے نکلنا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کوئی سیاسی ابتری اس وقت کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ میں آثار دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ جو بھی افغانستان کا معاملہ تھا اس پر تو وہ جوش و خروش کا معاملہ اب قدرے کم ہو رہا ہے، تب تک وہ جو ہے سسٹین کر سکتا ہے، وہ ٹیمپو جو ہے زیادہ دیر تک تو برقرار نہیں رہتا۔ پھر دوسرے جو یہ کیفیت ہوئی ہے کہ خود طالبان نے پسپائی اختیار کر لی ہے تو اس سے یقیناً اور اس کو ذوف پہنچا ہے، لیکن اب سیاسی جو ہے ریشہ دوانی کی طرف گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جیسی ہمیشہ کی ہماری تاریخ ہے کہ بس سب جمع ہو کر پہلے اس حکومت کو گرا دو پھر دیکھ لیں گے، پھر کوئی خیر نہیں آتا اس سے۔ ہو سکتا ہے کہ اب پھر وہی کشکل ہو جائے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے، یہ وقت اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ حکومت جو ہے ڈاوا ڈول ہوئی، ڈی اسٹیبلائز ہوئی، تو امریکہ بالکل بلا شک و شبہ اس نے یقیناً آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور آئندہ کے لیے آپ کی ایٹمی صلاحیت کو مفلوج کر دینا۔ اس کا جواز جو ہے اس ملک کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 سورہ آل عمران کی جو 3 آیات میں نے بارہا یہاں بیان کی ہیں اسی کو اپنا لائے عمل بنانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، یعنی کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ بسر ہو مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ پہلے افراد اس تقوی اور اسلام پر عمل کے اعتبار سے پختہ ہوں، ان کی شخصیت کی تعمیر ہو اسلام کی بنیاد پر۔ اگلا نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن یہ وہ سیمنٹ سبسٹنس ہے جو آپ کے ذہنوں کو جوڑ دے گا۔ دیکھیے ایک ظاہری طور پر کسی جبر کے تحت جڑ جانا ہوتا ہے، مجبوری ہے۔ جب کبھی سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اور یہ باتیں خبریں بھی آتی ہیں کہ ایک درخت کے تنے پر انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں پناہ لیے ہوئے اور سانپ بھی لپٹے ہوئے ہیں، اور سانپ کاٹتے نہیں انسان کو اس وقت، کیونکہ اس وقت بلوا عمومی ہے، سب کے لیے تکلیف ہے، سانپ کی اپنی جان پر بنی ہوئی ہے تو وہ کاٹتا نہیں۔ اس طرح کا اتحاد جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو، آپ کی نظریاتی ہم آہنگی ہو، آپ کے مقاصد حقیقتاً ایک ہوں، اور یہ کب ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ قرآن آپ کو صبغت اللہ میں رنگ دے گا، سوچ کو، نقطہ نظر کو، عزائم کو، ارادوں کو، امنگوں کو، ان سب کو جوڑ کر بنیاد مرصوص بنا دینا انسانوں کو، یہ حبل اللہ قرآن ہے۔ اور نمبر 3 پھر جب یہ جماعت وجود میں آئی اس کے کرنے کے کیا کام ہے؟ صرف 3 کام ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو 3 کام کرے، خیر کی دعوت دے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، دعوت الی القرآن، اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ اور بدی سے روکنے کے حدیث میں 3 درجے آئے، طاقت کے ساتھ روکنا، زبان سے روکنا، دل سے نفرت کرنا، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ سب بدی سے نفرت کرتے، چاہے کسی غلطی میں ملوث ہوں کسی وجہ سے، لیکن بدی سے نفرت ضرور ہے، ورنہ کیوں آئیں گے مسجد کے اندر؟ کیوں یہاں جمعے کے لیے آئیں گے؟ اور یہ تو کوئی محلہ نہیں ہے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا آخر۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر زبان تو کھولیں، کہیں تو صحیح، لوگوں باز آ جاؤ، یہ حرام کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ شریعت کی روح سے ناجائز ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اور اس سے آگے کی پھر اصل جو مطلوب ہے پوزیشن وہ کیا ہے؟ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ والحافظون لحدود اللہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم نہیں توڑنے دیں گے اللہ کے حدود تمہیں، یہ ہے کرنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ نمبر 4 یہ کہ مطالبہ کیا کیا جائے حکومت سے؟ یہاں اسلامی نظام قائم کرو اور قانون شریعت کی تنفیذ کرو۔ کیسے کرو؟ اس کے لیے دیکھیے کس قدر سادہ راستہ ہم نے بتایا۔ پاکستان کے دستور میں پورا اسلام موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، دفعہ 227 موجود ہے، فیڈرل شریعت کوڈ موجود ہے، لیکن ہر چیز کے اوپر، ہر ادارے پر کوئی قدغنے ہیں، کوئی پابندیاں ہیں، تو غیر مؤثر ہے۔ بس وہ قدغنے اور پابندیاں ہٹا دی جائیں تاکہ وہ عمل شروع ہو جائے۔ آپ کی پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرے گی اسلام کے مطابق، اجتہاد کرے گی جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، لیکن یہ کہ اگر میرا یہ خیال ہوا کہ کوئی اجتہاد جو ہے وہ اسلام کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو مجھے حق ہوگا کہ میں جاؤں سپریم کورٹ میں یا فیڈرل شریعت کورٹ میں اور ثابت کروں کہ یہ چیز جو ہے اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کورٹ مان لے گی تو حکم دے دے گی،
کہ صاحب یہ نل اینڈ وائڈ ہوگا اور اس عرصے کے اندر اندر اس کی جگہ متبادل قانون سازی کر لیجیے. یہ اسموتھلی لیٹ دی بال رولنگ، گیند چلنی شروع ہو جائے اور یہ سکون کے ساتھ، جس کو کہ حمید گل صاحب نے جب میں نے یہ باتیں کہی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں اور ان سے وعدے بھی لیے تھے 3 مرتبہ، تو انہوں نے کہا تھا حیرت کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک سافٹ ریولوشن ہوگا. عام طور پر ریولوشن ہوتے ہیں خونی، بڑی جانیں دے کر آتے ہیں، خون بہا کر آتے ہیں، لیکن حمید گل صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اٹ ول بی سافٹ ریولوشن اگر ایسا کر لیا جائے. تو میں نے تو نواز شریف سے بھی یہی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ اسی کا مطالبہ کیا جائے. اور آخری بات یہ کہ جو پاکستانی مجاہدین اس وقت وہاں ہیں اور عرب مجاہدین، اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں مشرف صاحب نے بیانات دیے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اور زیادہ کمر کس کے اور زیادہ OIC وغیرہ کے لوگوں سے بھی کہلوا کر اور جو ملک ہوں سے بھی کہلوا کر ضمانت حاصل کی جائے. امریکہ ضمانت دے. یہ جنگ امریکہ نے لڑی ہے، شمالی اتحاد نے نہیں لڑی ہے. شمالی اتحاد کو جو ہے وہ کھلا جو ہے دے دینا، مینڈیٹ جو چاہے کریں وہ، یہ بات بالکل غلط ہے، غیر معقول ہے، غیر منطقی ہے، منافقانہ ہے. جنگ تم نے جیتی ہے بھائی، اب جو بھی جنگی معاملات کے قوانین ہیں ان کی پابندی کرو. اگر کوئی ہتھیار ڈال رہا ہے تو انہیں POW بناؤ، ان کی زندگی کی ضمانت دینی پڑے گی. آپ کے پرزنرز آف وار وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو میسیکر نہیں کر سکتے، انہیں قتل نہیں کر سکتے. یہ کام جو ہے ہمیں اور زیادہ شد و مت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ یہ بات اٹھانی چاہیے. باقی میں نے آج شروع میں جو 2 آیتیں پڑھی تھی وہ اسی کیفیت کا ظہور ہے کہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے طالبان بھائی جو ہیں وہ تو در حقیقت ان آیتوں پر اس وقت پورے اتر رہے ہیں، لیکن وہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، ہم مت دل نہ ہوں. اس کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا جب مسلمانوں کو چرکے لگے، 70 شہید ہو گئے، حضور بھی مجروح ہوئے، آپ کا خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے، یہ بھی مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. ہم نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تم غم کے عادی ہو جاؤ. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، تاکہ پھر آئندہ کوئی شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس پر مغموم نہ ہوا کرو. اللہ کی مرضی. اور مجھے بتایا گیا یہی حال ہے جو شہید ہو رہے ہیں وہاں پر اور شہادت کی تمنا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اپنی نصرت خصوصی خرق عادت معجزانہ انداز میں انہیں اپنی نصرت پہنچائے. اسی طرح پھر میں نے آیت پڑھی تھی، حضرت یعقوب نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، اب دیکھیے کتنے سال، شاید 30-40 سال برس ہو چکے تھے حضرت یوسف کو گم ہوئے ہوئے، کوئی خبر نہیں. لیکن اب بھی کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اور آخری نہایت جامع آیات سورہ حدید کی، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پڑنے والی نہیں پڑتی، نہ زمین میں بڑے پیمانے پر نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں. اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ ایک کتاب ہے، ام الکتاب ہے، اس میں وہ لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے. من قبل ان نبرأھا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پر آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے سوچنا. یہ اللہ کے علم میں ہے، جو کہ کچھ واقع ہونے والا ہے سب اس کے علم میں. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، جب یہ بات تمہیں معلوم ہو گئی تو جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پہ افسوس نہ کیا کرو. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ کچھ دے دے، فتح دے دے، مال غنیمت دے دے تو شادیانے نہ بجایا کرو، بہت خوشیوں کا اظہار نہ کیا کرو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی خورے اکڑنے والے اللہ کو بالکل پسند نہیں. بہرحال اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایٹمی سائنسدان بیچارے ہمارے، چونکہ میں واقف ہوں ان سے، سلطان بشیر الدین محمود سے، انہیں میں نے خطاب بھی دیا تھا کہ یہ شہید CTBT ہے. انہیں حکومت سروس سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ جس زمانے میں CTBT کا چرچا چل رہا تھا تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا فنی اعتبار سے کہ ہمیں ہرگز دستخط نہیں کرنے چاہیے، اور وہ شائع کر دیا تھا. اس پر حکومت ناراض ہوئی کہ آپ نے حکومت کی پالیسی کے خلاف یا اس سے اجازت لیے بغیر کیوں کیا، اور نکال دیا گیا. اب اس وقت وہ بیچارے بہت بڑی ابتلا میں آ گئے ہیں.
کیونکہ وہ آتے جاتے رہے افغانستان، وہاں پر کچھ تعمیر نو کا کام کر رہے تھے، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی امہ تعمیر نو، اس کے چندے بھی لوگ دے رہے تھے، کچھ زمین کا ایک رقبہ جو ہے وہ قابل کاشت بنانے کی تیاری ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ، کوئی کارخانے وہاں شروع کرائے تھے۔ اس آمد و رفت کی وجہ سے اب انہیں حکومت نے مشکوک سمجھ کے پکڑا ہوا ہے، اور امریکہ چونکہ خوف زدہ ہے کہ یہ ایٹمی سائنسدان تھے، کوئی ایٹمی راز تو نہیں دے آئے ہیں کہیں اسامہ کو، بھائی وہ راز دے بھی دیے جائیں تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے آپ کوریا کے اندر گڑ پھوڑ کر تو آپ ایٹمی بم بنا لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہ ان کو بیچاروں کو بہت اس وقت تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، یہ بھی اندیشہ تھا، خبر آئی تھی کہ امریکہ ڈیمانڈ کر رہا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو، اور شاید یہ خیال کیا گیا کہ انہیں حوالے کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی آپ سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ بہت غلط کام ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔